بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی، آج ہم لوگ جماعت دہم کے مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں ہمارا باب نمبر 10 ہے، تحفظ نسواں، پروٹیکشن آف وومن۔ اس حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016۔ حکومت پنجاب نے تشدد کی صورت میں خواتین کے تحفظ کا ایکٹ 2016 پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 پنجاب اسمبلی میں پیش کیا، جسے 24 فروری 2016 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس بل کے ذریعے خواتین کو مندرجہ ذیل جرائم سے جامع طور پر تحفظ دیا گیا، جن میں گھریلو تشدد، جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی، معاشی عدم مساوات، ہراساں کرنا، سائبر کرائمز۔ اس بل کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے، جن میں تھا یونیورسل ٹول فری نمبر ایک قائم کر دیا گیا 1043، جس پر خواتین اپنی شکایات جو ہیں وہ درج کروا سکتی ہیں۔ تمام اضلاع میں انسداد تشدد مرکز برائے خواتین اور دارالعمان جو تھے وہ قائم کر دیے گئے۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین میں وومن پروٹیکشن آفیسرز کی تعیناتی کی گئی۔ اس کے علاوہ متعلقہ سرکاری حکام کو متاثرہ خواتین کے تحفظ اور اطمینان کی ضرورت سے آگاہ کرنے کے لیے طریقہ کار واضح کر دیے گئے۔ متاثرہ خواتین تحفظ یا رہائش کے لیے پروٹیکشن آفیسر عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں۔ عدالت اس ایکٹ کے مطابق شکایات کا ازالہ کرنے کی مکمل طور پر پابند ہوگی۔ عدالت جو ہے وہ شکایت کو 90 یوم کے اندر جو ہے وہ نپٹانے کی پابند ہوگی۔ اس کے علاوہ شکایت موصول ہونے پر عدالت جو ہے وہ مجرم کو جو ہے وہ نوٹس کے ذریعے 7 یوم کے اندر حاضری کا پابند کرے گی۔ آگے ہے بیٹا جی، اس میں تحفظ نسواں ضلعی کمیٹی کے افعال۔ جو ضلعی کمیٹی اس حوالے سے بنائی گئی وہ کن کن امور کا خیال رکھے گی اور کیا کیا کام کرے گی؟ ان میں تحفظ کے مراکز، دارالعمان اور ٹول فری ہیلپ لائن کی نگرانی کرنا ان کے کاموں میں شامل تھا۔ ضلع میں دوسرے محکموں اور اداروں سے رابطہ رکھنا تاکہ حفاظتی مراکز خواتین کے تحفظ کے مقصد کو اچھی طرح انجام دے سکیں۔ اس چیز کو بھی یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی تھانے میں درج کروائے گئے تشدد کے مقدمات اور معاملات کو طبی معائنے کے لیے حفاظتی مراکز کے سپرد کروایا جائے۔ حفاظتی مراکز اور دارالعمان کو پیش آنے والے مسائل پر بحث و مباحثہ کے ذریعے ان کا ممکنہ حل تلاش کیا جائے۔ آگے ہے انسداد تشدد مرکز برائے خواتین۔ یہ مرکز خواتین کے تحفظ کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کا ذمہ دار ہوگا، یعنی یہ اقدامات کرے گا تاکہ خواتین کو تحفظ دیا جا سکے، جن میں چند نیچے کچھ پوائنٹس ہمیں دیے گئے ہیں۔ خواتین کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا پولیس کے پاس اندراج کروانا، طبی معائنہ کروانا اور اس کے لیے شہادتیں اکٹھی کرنا، متاثرہ خواتین کو فوری طور پر تحفظ فراہم کرنا، شکایت کی موصولی اور حل کے لیے مؤثر نظام قائم کرنا، فریقین کے درمیان مجوزہ ایکٹ کے تحت ثالثی کے ذریعے صلح کروانا، خواتین کو حکومت سے متعلقہ تمام تحقیقات میں رہنمائی کے لیے کمیونٹی سینٹر کے طور پر عمل کرنا۔ یہی تھا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہوم، سیف لائفز۔ اللہ حافظ۔